بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر کے مسائل۔ روزے دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزے کے درمیان کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن لغو کلام، فضول مصروفیات اور نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا کہ روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی ہے۔ گویا یہ صدقۃ الفطر روزے کی زکوٰۃ ہے، یعنی روزے کی حالت میں جو کچھ نامناسب باتیں، نامناسب حرکتیں ہوئی ہیں اس کی تلافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں، دو مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ روزے کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام ہو جائے، تاکہ مسکین لوگ بھی عید کے دن لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم، یعنی عید کے دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں۔ اسی لیے صاحب وسعت مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر بروقت ادا کرنے کا اہتمام کریں، جیسا کہ اوپر والی حدیث میں بیان کیا گیا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ مستحق حضرات پہلے ہی سے عید کی تیاری کر سکیں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط آزاد ہونا، غلام پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ دوسری شرط مسلمان ہونا، اور تیسری شرط کسی ایسے مال کے نصاب کا مالک ہونا جو اصلی ضرورتوں سے فارغ ہوں، یعنی ضرورت اصلیہ کے علاوہ جتنی زیادہ چیزیں ہوگی، اگر اس کے ذمے قرض ہو تو قرض کو مائنس کر کے اگر ان چیزوں کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر ہو جاتی ہو تو ایسے آدمی پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ ضرورت کی چیزوں میں رہنے کے واسطے مکان ہے، اپنی سواری کی گاڑیاں ہیں، کھانے پینے کا اناج غلہ وغیرہ جو اسٹاک کیا ہے وہ ہے، ضرورت کے لیے 3 جوڑ کپڑے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی چیزیں ہوگی ضرورت سے زیادہ، اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ پھر دیکھا جائے گا کہ اگر وہ قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو ایسے آدمی پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ صدقہ فطر کے نصاب میں ضرورت سے زیادہ چیزوں کی قیمت کو بھی شمار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس روزانہ پہننے کے کپڑوں کے علاوہ کچھ اور کپڑے رکھے ہیں، یا روزانہ کی ضرورت سے زیادہ تانبے، پیتل، اسٹیل، چینی وغیرہ کے برتن رکھے ہیں، یا کسی اور قسم کا سامان ہے اور وہ روزانہ کی ضرورت سے زیادہ ہے، یا اس کا کوئی مکان خالی پڑا ہوا ہے، یا 2 مکان ہیں اس میں سے ایک کرائے پر دیا ہے، تو اس مکان کی قیمت بھی شمار کی جائے گی۔ ہاں البتہ اگر اس کرائے پر ہی اس آدمی کا گزارا ہو کہ کرائے کے علاوہ کوئی اور انکم کا ذریعہ ہی نہ ہو تو اس مکان کی قیمت کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر ان چیزوں کی قیمت ملا کر، یعنی ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہیں ان کی قیمت ملا کر نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسے آدمی پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح مال کا نامی ہونا یعنی بڑھنے والا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جیسا کہ یہ 2 شرطیں زکوٰۃ میں پائی جاتی ہیں، صدقہ فطر میں یہ 2 شرطیں ضروری نہیں ہیں۔
صدقہ فطر مسافر پر بھی واجب ہے. جس طرح صاحب نصاب مقیم پر صدقہ فطر واجب ہے، اسی طرح مسافر اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. اور عید کے دن وہ مسافر جہاں موجود ہو وہاں کی قیمت لگائی جائے گی. مثلا ہندوستان کا ایک آدمی سفر میں سعودی عربیہ گیا ہوا ہے اور عید الفطر کے دن وہاں موجود ہے، تو سعودی کے حساب سے صدقہ فطر نکالنا ہوگا. اسی طرح جو شخص رمضان کے روزے نہ رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، پھر بھی اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا. ہاں، جو شخص بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھ سکا ہو لیکن وہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت صاحب نصاب ہو تو اس پر صدقہ فطر لازم ہوگا. اسی طرح اگر کسی شخص پر قاعدے کے مطابق صدقۃ الفطر واجب ہو چکا تھا، یعنی وہ صاحب نصاب تھا عید الفطر کی صبح صادق کے وقت اور اس پر صدقہ فطر واجب ہو چکا تھا، پھر اس کا پورا مال ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، تو بھی صدقۃ الفطر اس سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ مستقبل میں بھوشیہ میں جب بھی گنجائش ہوگی اس پر صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہوگی. صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا وقت. صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا وقت عید الفطر کی صبح صادق ہے، یعنی رمضان عید کی جو صبح صادق ہوتی ہے اس وقت صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. لہذا جو شخص اس وقت کو نصاب کے مالک ہونے کی حالت میں پائے اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا. یعنی جو مسلمان بندہ عید الفطر کے دن صبح صادق اس حال میں کرے کہ وہ نصاب کا مالک تھا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا. اب اگر کوئی مالدار عید کے دن سے پہلے فقیر ہو گیا تو جو شخص پہلے سے مالدار اور صاحب نصاب تھا لیکن عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے فقیر ہو گیا اور اس نے فقیر ہونے کی حالت میں عید الفطر کی صبح کی تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں رہے گا. فقیر شخص عید کے دن صبح صادق سے پہلے مالدار ہو گیا تو ایک آدمی فقیر تھا لیکن عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے مالدار ہو گیا اور اس نے مالدار ہونے کی حالت میں عید الفطر کی صبح کی تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا. اسی طرح فقیر شخص عید کے دن صبح صادق کے بعد مالدار ہوا تو اگر کسی شخص نے عید کے دن فقیر ہونے کی حالت میں صبح صادق کی، اس کے بعد وہ اسی دن نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں رہے گا، کیونکہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عید الفطر کی صبح صادق کے وقت نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر یہ فقیر صبح صادق کے بعد مالدار ہوا ہے، لہذا اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. صدقہ فطر کی ادائیگی کا مستحب وقت. مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کے دن عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسی بات کا حکم فرماتے تھے کہ وہ عید کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں. صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی ادا کر سکتے ہیں. صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی دینا درست ہے، البتہ رمضان المبارک سے پہلے ادا کرنا صحیح قول کے مطابق درست نہیں ہوگا. اسی طرح عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی صدقہ فطر نہ دے پایا تو وہ عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کر دیں. افضل تو یہی ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے فطر ادا کر دیا جائے، لیکن اگر اس وقت ادا نہ کیا تو بعد میں جب چاہے ادا کر سکتا ہے، اور جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی کہلائے گا، اس کو قضا نہیں کہا جائے گا. نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر. جو نابالغ بچے خود کسی نصاب کے مالک نہ ہوں ان کی طرف سے ان کے باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اور اگر وہ بچے خود صاحب نصاب ہوں تو ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکالا جائے گا. کم فہم یا پاگل اولاد کی طرف سے صدقہ فطر.
اگر کوئی آدمی عقل کے اعتبار سے کمزور یا پاگل ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطرہ نکالا جائے گا، اگرچہ وہ بڑی عمر کا ہو۔ یعنی اگر وہ فقیر ہو تو باپ اپنے مال سے اس کا صدقہ فطرہ نکالے گا، اور اگر وہ مجنون خود مالدار ہو تو اس کے مال سے صدقہ فطرہ نکالا جائے گا۔ بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر، عاقل بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ بچے باپ کی پرورش میں رہتے ہوں اور باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو درست ہو جائے گا۔ بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے شوہر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، چاہے بیوی سے اجازت لی ہو یا نہ لی ہو، عرف کا اعتبار ہوگا۔ حمل کی طرف سے صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ جو بچہ عید الفطر کے روز ماں کے پیٹ میں ہو اس کی طرف سے اس کے باپ پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مرحومین کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا، یعنی جس شخص کا انتقال عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے ہو جائے اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ صدقہ فطر کی شرعی مقدار، یعنی فطرہ کتنا نکالنا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 سا کھجور، کشمش یا جو، یعنی اگر کھجور، کشمش یا جو دے رہا ہے تو 1 سا پورا، یا نصف سا گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو دینا ہے۔ نصف سا کی مقدار موجودہ وزن کے اعتبار سے 1 کلو 574 گرام اور 640 ملی گرام ہوتا ہے، یعنی 1 کلو 575 گرام وزن ہوتا ہے، اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ایک فطرے میں اگر گیہوں دینا چاہے تو آدھا سا گیہوں، یعنی تقریباً 1 کلو 574 گرام گیہوں دینے چاہیے، یا اتنی گیہوں کی قیمت دینی چاہیے۔ بعض علماء نے مقدار اس سے زیادہ بھی بتائی ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ احتیاطاً 2 کلو گیہوں دے دیے جائیں یا 2 کلو گیہوں کی قیمت دے دی جائے۔ صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ایک مشورہ، آج کل نصف سا کے اعتبار سے ایک صدقہ فطر کی مقدار بہت کم بیٹھتی ہے، جو بڑے بڑے مالداروں کے لیے کوئی حیثیت اور وقت نہیں رکھتی، کہ مثال کے طور پر آدھا سا گیہوں دیں گے، 1.25 یا 2 کلو گیہوں دیں گے تو بہت تو 50 یا 60 روپے قیمت ہوگی۔ اب یہ لکھ پتی اور کروڑ پتی لوگوں کے لیے اتنی رقم کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے ایسے مالداروں کو مشورہ دیا جائے گا کہ وہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نصف سا گیہوں کی قیمت لگانے کے بجائے، یعنی 2.25 کلو گیہوں کی قیمت لگانے کے بجائے 1 سا یعنی 3 کلو 150 گرام کھجور یا کشمش کا حساب لگایا کریں۔ اس میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا اور فقیروں کا نفع زیادہ ہوگا۔ یعنی 1 سا کھجور یعنی 3.5 کلو کھجور تقریباً، یا احتیاطاً پورے 4 کلو کھجور گن لیں، اسی طرح 4 کلو کشمش گن لیں، اس کی جو قیمت ہوتی ہو بازار کے اعتبار سے اتنی رقم ایک فطرے میں دینی چاہیے۔ اس سے مالداروں کو ثواب زیادہ ملے گا اور غریبوں کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے 1 سا کھجور یا جو یا آدھا سا گیہوں کا صدقہ ضروری قرار دیا ہے، جو ہر آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر لازم ہے۔ لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں تشریف لائے اور یہ دیکھا کہ گیہوں کا بازاری بھاؤ سستا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، اس لیے اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا 1 سا کے حساب سے نکالو تو زیادہ بہتر ہے، یعنی ڈبل، 2.25 کلو گیہوں کی بجائے 4 کلو، اور گیہوں کی بجائے کھجور یا کشمش کے بھاؤ کے حساب سے صدقہ فطر نکالنا زیادہ بہتر ہوگا۔
صدقہ فطرہ میں بازاری بھاؤ کا اعتبار ہے، صدقہ فطرہ میں بازاری بھاؤ کا اعتبار کیا جائے گا، کنٹرول یا راشن کی دکانوں کے ریٹ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ چاول وغیرہ سے صدقہ فطرہ ادا کرنا، اگر کوئی آدمی صدقہ فطرہ کے لیے جو چیزیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں، یعنی گیہوں، جو، کھجور اور کشمش، اس کے علاوہ کچھ غلہ وغیرہ دینا چاہے، مثال کے طور پر چاول کے ذریعے صدقہ فطرہ ادا کرنا چاہے، تو پھر گیہوں، جو، کھجور اور کشمش، ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی چیز سے صدقہ فطرہ دینا چاہے تو یہاں پھر وزن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی 1.25 کلو گیہوں یا 3.5 کلو کھجور اور کشمش اور جو وغیرہ کی جو قیمت بازار میں ہو اس کے بقدر چاول لے کر اسے صدقہ کر دیا جائے۔ اب ایک فقیر کو پورا صدقہ فطرہ دیں یا کم کر کے دیں؟ بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطرہ ایک ہی مستحق فقیر کو دیا جائے، اور ایک صدقہ فطرہ متعدد فقراء کو تقسیم کر کے دینا کم از کم مکروہ تنزیہی ہے، کہ فطرے کی مقدار 1.25 کلو گیہوں تو ہے، اب اس میں سے بھی ہم الگ الگ حصہ کریں گے تو فقیر کے حصے میں کتنا جائے گا؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک صدقہ فطرہ ایک فقیر کو پورا کا پورا دے دیا جائے تاکہ کم از کم صبح شام اس کو کام آ جائے۔ البتہ بہت سارے لوگوں پر جو صدقہ فطرہ واجب ہے، وہ بہت ساری صدقہ فطرہ کسی ایک فقیر کو دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سادات کے لیے یعنی سیدوں کے لیے صدقہ فطرہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح فطرے کی رقم مسجد یا قبرستان میں لگانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ فطرے کی رقم کا مصرف وہی ہے، یعنی فطرے کی رقم بھی وہاں دی جائے گی جہاں زکوٰۃ دی جاتی ہے، لہذا جس طرح مسجد اور قبرستان وغیرہ میں زکوٰۃ لگانا جائز نہیں ہے، اسی طرح فطرے کی رقم لگانا بھی درست نہیں ہے۔ غیر ملک میں مقیم شخص کا صدقہ فطرہ کس حساب سے نکالا جائے گا؟ اگر کوئی غیر ملکی شخص مثلا ہندوستان میں اپنا صدقہ فطرہ ادا کرانا چاہے تو اسے ہندوستان کی نہیں بلکہ اپنے ملک کی قیمت کا اعتبار کرنا ہوگا۔ مثلا ہندوستان کا کوئی شخص ملازمت کے لیے، نوکری کے لیے یا کاروبار کے لیے دوسرے ملک گیا ہوا ہے اور وہاں سے اپنے گھر والوں کو فون کر کے کہتا ہے، یعنی ہندوستان میں جو اپنے گھر والے ہیں ان سے کہتا ہے کہ اس کا صدقہ فطرہ ہندوستان میں ادا کر دیا جائے، تو وہ جس ملک میں مقیم ہے وہاں 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت بنتی ہے اسی اعتبار سے اس کی طرف سے صدقہ فطرہ نکالا جائے گا، ہندوستان کے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔